باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ کیتھولک کیرزمیٹک ڈائسس آف حیدرآباد کی جانب سے آپ سب کو مسیح میں سلام۔ 15 جنوری 2021 بروز جمعہ۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت اور دھیان و گیان بمطابق مقدس مرکز، دوسرا باب، پہلی 12 آیات۔ اور کئی دن بعد وہ کفرنہوم میں پھر آیا اور سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے، اور وہاں اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ دروازے کے پاس بھی جگہ نہ رہی، اور وہ انہیں کلام سنا رہا تھا۔ اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے، اور جب وہ ہجوم کے سبب سے اسے اس کے سامنے پیش نہ کر سکے تو انہوں نے جہاں وہ تھا وہاں چھت کھول دی اور اسے کشادہ کر کے وہ چارپائی جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دی۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر اس مفلوج سے کہا، بیٹا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ مگر وہاں بعض فقیہ بیٹھے تھے، وہ اپنے دلوں میں خیال کرنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے، کفر بکتا ہے، گناہ کون معاف کر سکتا ہے سوائے ایک یعنی خدا کے؟ اور فوراً یسوع نے روح سے جانتے ہوئے کہ وہ اپنے دلوں میں ایسا خیال کرتے ہیں، ان سے کہا کہ تم کیوں اپنے دلوں میں ایسی باتیں سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے، مفلوج سے کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا کہنا کہ کھڑا ہو، اپنی چارپائی اٹھا اور چلا جا؟ پس تاکہ تم جانو کہ ابن انسان زمین پر گناہوں کے معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس نے اس مفلوج سے کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا۔ اور وہ اٹھا اور فوراً چارپائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا۔ چنانچہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تعریف کر کے کہنے لگے کہ ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کا خادم ڈیکن انور اقبال آج کی تلاوت پر دھیان و گیان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آئیں دعا کریں۔ پیارے یسوع، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ایک اور دن بخش دیا تاکہ میں تیری خدمت کر سکوں۔ میں تیری منت کرتا ہوں، میرے ناپاک ہونٹوں کو پاک روح سے مسح کر، تاکہ آج کا پیغام پاک روح کی ہدایت سے لوگوں تک پہنچے، اور سننے والا کے دلوں کو بھی مسح کر، تاکہ جو پیغام سنے اسے قبول کر کے کثرت کا پھل پائیں۔ آمین۔ آج کی تلاوت کا مرکزی خیال، صرف یسوع ہی گناہ معاف کر سکتا ہے۔ میرے عزیزو، مقدس مرکز کی انجیل میں ہم یسوع کے معجزات کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ یسوع نجات دہندہ ہے، وہ خداوند ہے، وہ مسیح ہے، قوت اور قدرت سے معمور ہے۔ جو کام دنیا میں ناممکن ہے وہ سب کام یسوع کے لیے ممکن ہے، کیونکہ وہ خود خداوند ہے۔ ہر طرح کی بیماری کے لوگ یسوع کے پاس آئے، یسوع نے انہیں شفا دی۔ آج کی تلاوت میں ایک ایسے مریض کے بارے میں مقدس مرکز نے بتایا ہے جسے دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں بچا سکتا تھا، کیونکہ کوئی اس کی بیماری کی بنیادی وجہ ہی نہیں جانتا تھا۔ میرے عزیزو، حیران کن بات یہ ہے کہ لوگ اس مریض کو جو اپاہج ہو چکا تھا یسوع کے پاس شفا کے لیے لائے تھے، لیکن جب یسوع نے اس مریض کو دیکھا تو اس کی شفا کی کوئی بات ہی نہیں کی، بلکہ وہ بات کی جو ان لوگوں کے لیے انوکھی تھی۔ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، مرکز 2 باب 5 آیت، یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر اس مفلوج سے کہا، بیٹا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ میرے عزیزو، قابل غور بات یہ ہے کہ یسوع نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے یسوع اس حقیقت سے واقف تھا کہ اس کی بیماری کی وجہ اس کے گناہ ہیں، جس کی وجہ سے یہ مفلوج ہو چکا ہے۔
گناہ کے جراثیم اس کے خون میں داخل ہوئے اور وہ بیمار ہوا اور پھر اپنی بیماری کا علاج نہیں کیا۔ یہ بیماری اتنی بڑھ گئی کہ وہ معذور ہو چکا تھا، اب وہ چل نہیں سکتا تھا، آپاہج ہو چکا تھا۔ میرے عزیزو، یہی سچائی ہے کہ گناہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو پھر مختلف قسم کی بیماریاں اور مسائل ہماری زندگی میں جنم لیتے ہیں اور پھر بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ اس کا علاج دنیا کے پاس نہیں، صرف اور صرف یسوع کے پاس ہے۔ وہ گناہ کی معافی دیتا ہے۔ صرف یسوع کے پاس گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ جیسے ہی وہ مریض یسوع کے پاس آیا اور یسوع نے اس کے گناہ معاف کیے تو وہ فوری شفا پا گیا، اور یسوع نے اس سے کہہ دیا، مرکز 2:11-12 آیات، میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ اور وہ فوراً چارپائی اٹھا کر ان کے سامنے باہر چلا گیا۔ چنانچہ سب حیران ہوئے اور خدا کی تعریف کر کے کہنے لگے، ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ بے شک میرے عزیزو، ایسا دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا جو یسوع نے کیا۔ میرے عزیزو، مقدس مرکز نے یہ سچائی واضح کر دی ہے کہ یسوع ہی خداوند ہے، کیونکہ صرف خداوند ہی گناہ معاف کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے وہ لوگ حیران تھے کہ انہوں نے خدا کی قوت اور قدرت کو دیکھا۔ بے شک اس سے پہلے ایسا کسی نے نہیں کیا تھا، کیونکہ کسی کے پاس گناہ معاف کرنے کا اختیار ہی نہیں تھا۔ یسوع نے اس مریض کو لانے والوں کا ایمان دیکھا اور یہ خواہش کہ یسوع ہی اسے بچا سکتا ہے، اس لیے وہ اسے یسوع کے پاس لائے تھے۔ 4 آدمی اس یسوع کے پاس لائے اور وہ خود چل کر اپنی چارپائی اٹھا کر چلا گیا۔ یہ ہے یسوع کی قوت اور قدرت۔ آج ہمیں بھی اپنی زندگی پر غور کرنا ہے۔ اگر گناہ کے جراثیم ہماری زندگی میں موجود ہیں تو فوری یسوع کے پاس جائیں۔ وہ ہماری رہائی کا انتظار کر رہا ہے۔ یہی اس کی ہم سے سچی محبت ہے کہ وہ ہمیں تمام مسائل سے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ ایمان کے ساتھ اس سے شفا مانگیں اور گناہ کی رہائی کی اپیل کریں۔ وہ ہمیں اس مریض کی طرح کہہ دے گا، جا، تیرے گناہ معاف ہوئے، خوشی اور سلامتی سے چلا جا۔ آئیں دعا کریں۔ پیارے یسوع، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو ہم سے پیار کرتا ہے۔ تو ہماری ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ ہمیں گناہ کی غلامی سے آزاد کرنا چاہتا ہے، ابدی زندگی سے معمور کرنا چاہتا ہے۔ ہم دنیا کی محبت میں ڈوب کر تجھ سے دور جا رہے ہیں، گناہ میں پھنس گئے ہیں۔ ہم تیری منت کرتے ہیں پیارے خداوند، ہمیں پاک روح سے معمور کر تاکہ ہم گناہ آلودہ زندگی ترک کر کے شفا پائیں، رہائی پائیں اور نجات پائیں۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو ہمیں کرونا وائرس سے بچائے ہوئے ہے۔ اسی طرح ہمیں اس موذی بیماری سے بچائے رکھ، اور جو لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں پیارے یسوع انہیں شفا بخش دے اور اس موذی بیماری کو اور پھیلنے سے روک دے۔ میں تیری منت کرتا ہوں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر، ہماری نہیں بلکہ تیری ہی پاک مرضی پوری ہو۔ سب کچھ تیرے نام کے وسیلے سے مانگتا ہوں، باپ اور بیٹے روح پاک کے نام سے، آمین۔